عصر کے بعد صرف 3 بار پڑھ لینا، خدا کی قسم پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری خالی جیب، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، نماز عصر پڑھنے کے بعد صرف 3 بار ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا، مغرب سے پہلے پہلے، رب کعبہ کی قسم گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں نے یہ عمل جس کو بھی دیا، میں ابھی پچھلے 3 دن پہلے کی بات کروں، خدا کی قسم میں نے تقریباً 20 سے 25 لوگوں کو یہ عمل، ایسے لوگ جو فاقوں میں تھے، جو شدید غریبی میں تھے، اتنی غریبی، ایک تو ہماری بہن ایسی تھی، وہ میسج کر کے پھر فون کر کے مجھے بتاتی ہے کہ میرے سامنے پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں 2 دن پرانی سوکھی روٹی ہے، اب یہ بھی ختم ہو جائے گی، شوہر انتقال کر چکا ہے، بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ یہ سوکھی روٹی خود کھاؤں یا بچوں کو دوں؟ مجھے کوئی خدارا عمل ایسا بتا دیں۔ میرے حالات بالکل اینڈ پہ چل رہے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے سامان بک چکے ہیں، ہر چیز بک چکی ہے۔ خدا کی قسم دوستوں، بھائیو بہنوں، میں نے اس عورت کو عصر کے بعد کا یہ وظیفہ دیا۔ میں نے کہا 1 دن پڑھیں یا رزاقو یا غنیوں کو اس ترتیب سے، 1 منٹ میں آپ عمل پڑھ لیں گی اور پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گی کہ آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، آپ نے وہ عمل بتایا کہ ہماری غربت، ہماری غریبی، ہماری بیماری فوراً دور ہو گئی۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کرو، کہ شیئر کرو، کہ یہ کرو وہ کرو۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک سچا وظیفہ پہنچا دیا ہے، وہ وظیفہ جو میرے دل کی دھڑکن ہے، وہ وظیفہ دوستوں، بھائیو بہنوں، کہ جس نے میری اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ آپ یقین کریں، اس عورت کو میں نے کہا کہ آپ پڑھیں آج ہی عصر کے بعد، اس وقت صبح کا ٹائم تھا، میں نے کہا عصر کے بعد پڑھیں اور مجھے لازمی آپ نے بتانا ہے، جیسے ہی آپ کی زندگی سنور جائے، کوئی معاملات ہوں۔ اس عورت نے عصر میں یہ وظیفہ میری بتائی ہوئی ترتیب، انہیں میں نے بڑی تفصیل دے کہ میں ہر بندے کو تفصیل سے، میری ایک عادت ہے، ہر بندے کو تفصیل سے ترتیب، ایک تو میں جو ہے نا ہر کسی کو وظیفے بتاتا نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی ایسا پریشان حال بندہ واقعی میں مجبور ہے، تکلیف میں ہے اور مجھ سے رابطہ کرے نا، تو پھر میں اسے بتاتا ہوں تفصیل سے۔ اور میری دیکھیں، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، میں اپنے بہن بھائیوں کو سچے وظیفے اور وہ وظیفے دوں گا جو آزمودہ ہوں، اور بالکل میں طریقہ کار سے بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ بس جلدی سے 2 بار یہ پڑھو، 3 بار یہ پڑھو، تیرے کام بن جائیں گے، نہیں۔ دیکھیں وظیفہ وہ دیں جو پڑھ کے لوگ کہیں کہ واقعی میں یہ وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس جلدی سے 3 بار یہ پڑھ، 2 بار وہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، نہیں۔ اللہ والو، ہمیشہ سینے کے راز وہ دو کہ جس سے آپ بھی پڑھتے ہو۔ اب دیکھیں اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں اس عمل کو عصر کے بعد میں نے پڑھا، اور مغرب سے پہلے پہلے ہمارے پڑوس سے ایک شخص بوڑھا آیا اور میرے ہاتھ میں 2.5 لاکھ روپے رکھ کر گیا۔ مجھے کہتا ہے، مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، میرا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، مجھے کچھ دیر پہلے آپ کے بارے میں ایک عجیب خیال آیا کہ سامنے والا گھر، تیرا پڑوسی گھر بڑا پریشان ہے، اپنی جائیداد سے، اپنے مال میں سے جا کر اس کی مدد کر۔ اور میں نے یہ پیسے نکالے اپنی تجوری سے اللہ کے حکم سے اور آپ کو دینے چلا آیا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، کیسا معجزاتی عمل ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جاتے۔ اب میں لوگوں کو بولتا ہوں نا کہ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے تو ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو رب کی غیبی مدد کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اللہ پاک دینا چاہتے ہیں نا کسی کو، خدا کی قسم لوگ مذاق بناتے ہیں، آپ کیوں کروڑ پتی نہیں بن گئے، آپ یہ کیوں نہیں بن گئے، آپ خود کیوں نہیں پڑھ لے۔ دیکھیں میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی آزمایا ہے، اور دیکھیں اللہ پاک نے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے چنا ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، اس کے پاس پڑھنے والے، اس ٹیچر کی 20 30 50 ہزار سیلری ہوگی، اس کے پاس پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں،
اس کے پاس پڑھ کے جانے والے انجینئر بن جاتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، اس کے پاس پڑھ کے جانے والے پائلٹ بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر بیچارہ وہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے جس کام کے لیے مقرر کیا ہوتا تو اسی لیے مجھے آپ تک سچے وظیفے بتانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں نہیں کہہ رہا کہ لائک کرو، کہ یہ کرو وہ کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو، وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، اس سے میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ شیئر کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے، میرا بھی اس میں حصہ شامل ہوگا، آپ کی بھی نیکی شامل ہوگی۔ تو دیکھیں، میں بھلے ویوز کے لیے کرتا ہوں، لیکن اس سے بھی بہتر، ویوز سے بھی بہتر آپ تک سچے وظیفے پہنچاتا ہوں۔ لیکن آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ نہ جانے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یار، تم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ مجھے سچ بتائیں، جو نکمے بھی تھے، ناکارہ بھی تھے، کام میں بھی ان کا کوئی وہ کوالٹی آف کوئی ورک بھی نہیں تھا، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ہوتا ہے کیا کہ راتوں رات پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے پاس تو بہت پیسے آ گئے، یہ ترقی کر گیا، اس نے پتہ نہیں کوئی کام شروع کیا، اللہ نے ہاتھ۔ دیکھیں، اللہ پاک کی مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، یا تو کوئی مدد کر کے جا سکتا ہے، یا آپ پھر مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جائے۔ تو کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے وظیفے لگ جاتے ہیں کہ جسے پڑھتے ہی اللہ والوں کے، دیکھیں یہ غوث پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور غوث پاک کے بتائے ہوئے، دیکھیں غوث پاک اللہ پاک کے وہ لاڈلے ولی ہیں کہ ان کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ بھی، آپ یقین کریں اللہ پاک اپنے خاص ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، تو بس ان کے صرف بتانے کی نسبت سے اس عمل میں، دیکھیں اب یہی وظیفہ اگر کسی اور نے بتایا ہوتا نا تو شاید اس میں وہ تاثیر نہ ہوتی، لیکن جب یہی وظیفہ اللہ کے پسندیدہ بندے نے بتایا ہے تو اللہ نے اس میں اتنی طاقت ڈال دی ہے، اتنا پاور ڈال دیا ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک اسے مایوس نہیں کرتے، اللہ کا وہ لاڈلا بن جاتا ہے۔ اب ایسی میری بہنیں، ایسے میرے بھائی بھی تھے میرے پاس آئے ہوئے جن پر ظالم تھے لوگ مسلط، جیسے شوہر ان پر ظلم کرتا تھا، ساس مارتی تھی، پیٹتی تھی، اور بالکل سسرالیوں سے ان کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ کوئی ماں کے گھر بیٹھا تھا، کوئی دن بدن گالیاں، رات دن شوہر کی ساس کی۔ آپ یقین کریں، ایک دن عصر کے بعد پڑھتے ہی مغرب سے پہلے شوہروں نے، ساسوں نے معافیا مانگی اس عمل کے پڑھتے، کیونکہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بندہ دوستوں، بھائی بہنوں، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر نہ ظلم ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی نفرت کرتا ہے، نہ اس سے کوئی دشمنی لیتا ہے۔ اس کے روٹھا ہوا محبوب اگر آپ کا ہے، مثال کے طور پر آپ محبت میں ناکام ہیں، اس عمل کو پڑھیں، آپ اپنے محبوب کو انشاءاللہ، لوگ کہتے ہیں نا محبوب کو قدموں میں لے آئیں گے، محبوب تمہارے قدموں میں واقعی آئے گا انشاءاللہ۔ جو تم سے نفرت کرتا ہے، جو تمہیں دھوکہ دیتا ہے، جو تم سے چیٹنگ کرتا ہے، وہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ جو تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جو تمہیں اگنور کر رہا ہے، جو تمہیں بلاک کر رہا ہے، اس عمل کو آزمائیں، ایک بار زندگی میں آزمائیں، اگر نہ ہو فائدہ کیا چلا جائے کہ 1 منٹ لگتی ہے عمل پڑھنے میں۔ اب عمل سنیں گے نا، اور ویڈیو اسکپ کیے بغیر، یعنی کہ ویڈیو اگر کاٹیں گے، اسکپ کریں گے، چیزوں کو مس کریں گے، تو پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ وظیفہ آپ کا اثر کرے نہ کرے۔ پھر آپ کا وظیفہ 100% ورکنگ نہیں کرے گا اگر آپ ویڈیو کاٹیں گے، چیزوں کو مس ہی کر جائیں گے۔ زیادہ ظاہر ہے وظیفے کی تعداد، ترتیب، طریقہ کار پورا جو ہے وہ آپ کو ایک طریقہ کار بتایا جائے گا، اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرنا، سمپل سی بات ہے۔ اگر کریں گے، پڑھیں گے بتائی بھی ترتیب سے، تو پھر آپ کے وارے نیارے ہیں۔ اب دیکھیں، عمل سمجھے، قرضہ ہے آپ پر، بیمار ہیں، بے اولاد ہے، رشتوں میں بندش ہے، کوئی بھی مشکل، کوئی پریشانی ہے، گھر سے غربت اور غریبی کو اگر چاہتے ہو کہ فوراً ختم ہو جائے، یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں غریبی کا خاتمہ، یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں بیماری کا خاتمہ۔ دیکھیں اس عمل کی خاص بات کیا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ، مغرب سے پہلے پہلے بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے دور، اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوگا، کامیابی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب عمل سمجھیں، چپ چاپ خاموشی سے۔ سب سے پہلا کام، عصر کی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد بھول گیا ہے، جیسے آج کا دن نکل گیا یا عصر کے بعد آپ کو ویڈیو ملی، تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان، دیکھیں مین وقت جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، مین وقت اس کا عصر کی نماز پوری پڑھیں، آخری رکعت سلام پھیری وہیں جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر اس عمل کو شروع کر دینا۔ اگر آپ لوگ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، درود شریف
اس عمل کو پڑھیں. اور اگر درود شریف کوئی بہن بھائی نہیں پڑھنا چاہتا یا نہیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کر سکتے. دیکھیں اول آخر اگر درود شریف پڑھتے ہیں نا تو عمل کی طاقت، عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی. درود شریف عمل کا حصہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب درود شریف پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں. اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا رزاقو یا غنیوں کا. اب دیکھیں، اب میری بات کو سمجھے. اب میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آپ کی حیرانی کی شاید انتہا نہ رہے. یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس وظیفے کو، اس خاص الفاظ کو جب میں آپ کے ساتھ یا رزاقو یا غنیوں کے ساتھ جو خاص جملہ آپ کو بتاؤں گا نا. پہلے نمبر والا وظیفہ پہلے بتاؤں گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. 3 وظیفے ہیں. دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے نا، عصر کی تسبیح صرف 3 بار. تو پہلے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. عصر کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جگہ چھوڑے بغیر ان تمام وظیفوں کو پڑھنا، اور اللہ پاک سے اپنی جس حاجت کے لیے پڑھا ہو، جس مراد کے لیے پڑھا ہو، جس بیماری کے لیے پڑھا ہو، جس پریشانی کے لیے پڑھا ہو، جس تنگ دستی کے لیے پڑھا ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر خوب مانگنا. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے. اب دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیوں، یہ 2 وظیفے آپ کو سامنے ہی دکھ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی ہم نے تو یا رزاقو یا غنیوں کو ہزاروں بار پڑھا. دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آج عصر کے بعد کے وقت میں پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا غنیوں کو اس خاص ترتیب سے، اس خاص الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے. تب جا کے آپ کو یا غنیوں یا رزاقو کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا. جو لوگ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، پوری زندگی گزار دی تسبیح پڑھ پڑھ کے، یوٹیوب پر وظیفے پڑھے، فیس بک سے نکال کے پڑھے، ٹک ٹاک پر پڑھے ساری زندگی، لیکن حالات بدلنے کی بجائے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے دوستو، بھائیو بہنوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک آپ نے کوئی سچا، کوئی مستند، کوئی مجرب وظیفہ نہیں پڑھا. اگر آپ نے کبھی زندگی میں غوث پاک کا سچا وظیفہ پڑھ لیا ہوتا نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ سب سے زیادہ امیر ہوتے. پورے خاندان میں، تمام رشتہ داروں میں، پورے محلے میں آپ سے بڑا دولت مند شاید کوئی نہ ہوتا. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں اس عمل کے پڑھنے والا رب کو راضی کر جاتا ہے، اور جو رب کو راضی کرتا ہے، رب کا لاڈلا بنتا ہے، رب کا دوست بنتا ہے، اس سے پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی. دیکھیں اسے کسی کے آگے پھیلانا ہاتھ نہیں پڑتا. اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اور فوری طور پر دیکھیں اب آپ کہیں کہ میں نے آج وظیفہ پڑھا اور 1 سال بعد، 6 مہینے بعد فائدہ ہو، تو پھر وظیفے کے فائدہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اتنا لیٹ تو وہی آپ تکلیفوں میں رہیں. اصل بات کیا ہے کہ یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں حاجتیں پوری ہو جائیں. بات سمجھ رہے؟ یہاں وظیفہ پڑھیں، یہاں مرادیں پوری ہو جائیں، یعنی کہ فوری اثر کر جائے. فوراً پڑھنے والوں کی مشکلوں، پریشانیوں کو دور کرے، یہی وظیفے کی طاقت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بس جلدی سے 2 بار 3 بار پڑھ لیا اور پھر بیٹھے رہے کہ یار کب ہوگا 1 مہینہ گزر گیا، 2 نہیں. فوری طور پر اثر کرے وہ وظیفہ سچا ہے. اور دیکھیں اس جو عمل کی ہے نا، یہ جو عمل ہے عصر کے بعد کا، اس کی اجازت تمام میری بہنیں جو بھی دکھ میں ہیں، جو بھی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تمام لوگوں کو عمل کی اجازت عام ہے. بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو تکلیف میں ہیں، جو بیماریوں میں ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب دنیا آخرت میں ملے گا، ہر طرح کی صورت میں. اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار
نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والو، پہلا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا رزاقو یا غنی، اور جیسے ہی درود شریف ایک بار پڑھ لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھیے گا۔ اب پہلے نمبر پر یا رزاقو یا غنیوں کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، یا رزاقو یا غنیوں، اور ساتھ میں المدد، یا رزاقو یا غنیوں المدد، یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا، پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا رزاقو یا غنیوں المدد، پھر تیسری بار پڑھیں یا رزاقو یا غنیوں المدد۔ صرف 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا غنیوں المدد، یا رزاقو یا غنیوں المدد، یا رزاقو یا غنیوں المدد۔ اب یہ وظیفہ 3 بار جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا نا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر عصر کے بعد فوراً، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی بیٹھ گئے عمل پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پہلے نمبر پر 3 بار وظیفہ پڑھتے ہی اب آپ نے اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی بڑا مجرب، تمام وظیفے آزمودہ، تمام وظیفے جب اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے نا، آپ سے شاید خوش نصیب ترین انسان، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں، دیکھیں پوری کائنات میں شاید نہ ہو، پوری دنیا کے آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ ایسے خوش نصیب انسان بن جائیں گے کہ آپ کے لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آپ کی یہ غریبی، آپ کی یہ بیماری، قرضے، پریشانیاں، بے اولادی، رشتوں میں بندش، کسی مشکل، کسی پریشانی میں، ظالم کے ظلم کو، دشمن کی دشمنی کو، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو، یہ عمل پڑھتے ہی آپ لوگ جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں یا نہ مانگیں، دیکھیں اللہ پاک آپ کے دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ کی مصیبتوں پریشانیوں کو جانتے ہیں۔ عمل کے پڑھنے کے بعد کچھ مانگے یا نہ مانگے، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی۔ اب آپ نے 3 بار وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنا کوئی مجرب وظیفہ ہے، یہ بھی 2 وظیفے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک جملہ، ایک خاص الفاظ پڑھنے، تبھی لوگ اس عمل کے پیچھے لگے ہیں۔ صرف میں نے آپ کو بتایا، 3 دن پہلے میں نے 25 لوگوں کو یہ عمل بتایا، یقین کریں 25 کے 25 لوگوں کو عمل کے پڑھتے ہی دروازے تک غیبی مدد آئی، یعنی لوگ دروازے بجا بجا کر اللہ پاک کے حکم سے مدد کر کے گئے، کوئی پیسے دے کر گیا، کوئی کچھ کر کے گیا، کوئی کیا معاملات لوگوں کے، کوئی راشن دے کر گیا، یعنی کہ غیبی مدد جس کو جو چاہیے تھی دروازے تک آ کے ملی عصر کے بعد پڑھنے کے، اور جس کی جو مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، اللہ پاک نے دور کی۔ اب دوسرا وظیفہ سنیں، اب یہ وظیفہ یا اللہ اور یا ربنا کا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا ربنا اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اب عصر کے بعد آپ ان دونوں وظائف کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے، اور ساتھ میں ایک خفیہ خاص الفاظ پڑھیں گے جو آج کے عمل کی اس تسبیح کا لازمی حصہ ہے، دوسرے نمبر والے وظیفے کا۔ اب کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں، یا اللہ یا ربنا، اور ساتھ میں ایک جملہ آپ نے ادا کرنا ہے جو آپ کو یا اللہ اور یا ربنا کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا، جو آج اس عمل کی طاقت کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ فقیر سے انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری فقیری، غریبی، تنگ دستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے،
یہ میری جھولی بھر دے کا جو اضافی جملہ ہے نا، یہ آپ نے آخر میں ساتھ میں شامل کرنا ہے، تب جا کر آپ کا دوسرے نمبر والا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا. یعنی کہ یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے. اس طرح آپ نے یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے دو بار ہو گیا. اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائم یہ وظیفہ بھی پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل پورا ہو نہیں سکتا. اللہ والو، تیسرے نمبر والا جلالی وظیفہ، دولت کا سلطان وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا وظیفہ، آپ نے عصر کی تسبیح میں صرف اور صرف 3 بار آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھا، پھر دوسرا پڑھا، پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ، مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے. غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے کیا ہے، پہلے یہ سن لیں پھر آگے بڑھیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد یہ تیسرا وظیفہ اگر بندہ ویسے بھی پڑھ لے، مطلب ویسے بھی پڑھ لے، یہ بھلے پورا عمل نہ پڑھے لیکن آپ نے پورا عمل پڑھنا ہے تاکہ اس عمل کی 100% آپ کو رزلٹ ملے. اور جلد بازی بھی نہیں پڑھنا، اچھی طرح ویڈیو دیکھیں، عمل سمجھے پھر کریں. جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں عمل پڑھیں گے، تمام چیزوں کو مس کر جائیں گے. اب آپ نے یا حل المشکلات، یہ وظیفہ آپ نے بالکل آخر میں جا کے پڑھنا ہے. یا حل المشکلات عصر کے بعد اگر آپ ایک خاص تعداد میں اس عمل کے اندر تیسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں، دوستوں بھائیوں بہنوں، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے. آپ کہیں گے کاش یہ وظیفہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی پڑھا ہوتا، کاش ہماری زندگی میں یہ وظیفہ ہم نے کبھی پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے، آج ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر. کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے میرے دوستوں؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ آج موقع ہے. آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. اب اللہ والو، آپ نے آخر میں یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یہ معجزاتی وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حل المشکلات کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر، آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اپنی جتنی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے دعا مانگیں، اور کومنٹ سیکشن میں یا رزاقو یا غنیو لازمی لکھیں تاکہ آپ کو دوستوں بھائی بہنوں دولت کے مسائل کو دور کرنے میں آسانی پیدا ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس میں یا رزاقو یا غنیو لکھ کر جائیے گا. اللہ حافظ.